बराबर में देखें अगर हम तो 11, 12, 13, 14, इसमें देखें 15, 16, 17, 18, 3 हो गई। अभी देखते हैं कितनी लेके, यानी कि 3 हो गई ना, अभी चौथी आ रही है। यार कितना परफेक्ट किस्म का जूम है, आप ये देखो। मैं इस वक्त काम बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अजीब डाउन से हो रहे थे, अजीब से हो रहे थे। उसकी वजह ये थी कि यार जब से ये जले थे ना, तो इस जगह पे जो एक हो जाएगा एकदम रमज़ान में तैयार हो गया ना ये, तो फिर ये मार्केट में कोई दम है नहीं आजकल। वैसे ही मार्केट बिल्कुल ठंडी होती है। ये 1-2 महीने तो ना हमारे काम के मंदे के गुजरते हैं, इसलिए हम सुकून से गुजारते हैं। वरना आपने देखा होगा यहाँ पे कितना। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो यार आज का जो काम है ना, एज़ यूजुअल सबसे पहले हम अपने रैबिट्स को खाना डालेंगे। और आज खाना उनको इधर नहीं, मैं इधर दूंगा, क्योंकि उसकी ख़ास वजह है, आपको ज़रा बताते हैं स्लो मोशन में। खा लो बेटा। और सबसे पहली बात भाई, चौथा रमज़ान आपको मुबारक। मेरे ख्याल से चौथा या 5वां है, आज है हफ्ता नहीं जुम्मा है आज, तो तकरीबन समझ लें चौथा 5वां रमज़ान आपको मुबारक हो। चौथा रमज़ान बेसिकली मुबारक हो आपको। और आज का जो काम है ना, काम तो बहुत सारे हैं लिस्ट में, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको दिखानी थी। यहाँ पे कुछ शॉपर पड़े हुए थे गंदे गंदे से, ठीक है। वो जाहिर से बात है, कभी मैं कुछ लाता हूँ तो वो शॉपर गिर जाते हैं यहीं पर ही। तो मैंने आज सुबह के देखा, अभी थोड़ी देर पहले अभी अभी देखा कि एक फ़ीमेल ने सारे शॉपर जो है ना वो अंदर की तरफ जमा करे हुए हैं। आपको शायद दिख रहे हो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। दिख रहे हैं? ये सारे के सारे शॉपर एक फीमेल ने अंदर रखे हुए हैं। इसके अंदर भी एक शॉपर पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो अब मुझे पर्सनली लग रहा है कि यार दोबारा से बच्चे इंशाल्लाह ताला आने वाले हैं। तो मैंने कहा अगर बच्चे आए तो पता लगे दोबारा चींटियाँ हमला नहीं करें। तो उसके लिए जो मैंने ले ली एक चीज़, वो है ये स्प्रे। और हर दफ़ा इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इस दफ़ा इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे कि चींटियाँ आने से पहले यानी कि बच्चे देने से पहले इसको स्प्रे करते हैं ताकि चींटियाँ आए ना। तो स्प्रे बड़ा मज़ेदार रही है और कोई इतना खास नुकसान भी नहीं देता बर्ड्स को। और जहाँ जहाँ पे कोई चींटियों का डर है ना, वहाँ पे मैं इसको स्प्रे कर दूँगा। तो ये वजह थी। एक मिनट पहले स्प्रे कर दें। ये वजह थी उनको वहाँ खाना देने की कि वो खाना खा लेंगे और जब तक हम स्प्रे कर देंगे। तो मैं जल्दी से ज़रा स्प्रे कर दूँ, फिर उसके बाद आपको आगे की अपडेट देता हूँ। दीवार से चढ़ती हुई आ जाती है ना चिड़ियाँ, वो बेचारे बच्चों को मार देती हैं हर दफ़ा। ऑलमोस्ट हर दफ़ा हमारे साथ ऐसा होता है कि चींटियाँ जो है ना अपने बच्चों के चक्कर में हमारे बर्ड्स को डिस्टर्ब कर देती हैं। बस चलिए स्प्रे कर दिया, अब 1 मिनट। अच्छा मैंने अभी स्प्रे किया ही है कि एक फ़ीमेल भागती हुई आई और उसको लगा कि शायद मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वो उसने खाना छोड़ा अपना और अंदर घुस गई। देख रहे हैं आप? मैं आपको शायद दिखाऊँ अंदर करके। शायद यही फ़ीमेल बच्चे देने वाली हो या नहीं देने वाली हो, तो बाद में पता लगेगा। आपको दिख रही है? नहीं दिख रही, क्योंकि वो बिल्कुल कोने में घुसी हुई है। ये देखिए बिल्कुल कोने में घुस के मुझे वहाँ से घूर रही है। तो शायद दोबारा हमारे पास बच्चे आने वाले हों, देखते हैं। क्योंकि अभी चांद की कौन सी तारीख होगी? चांद की 5वीं तारीख होगी ना, अगर महीना रोज़ा चौथा है तो मेरे हिसाब से शायद ये 10वें 12वें दिन को देंगी। पर अगर अभी जल्दी दे देंगे तो और अच्छा है। पानी डाल देते हैं इनको थोड़ा सा, क्योंकि 3 दिन होगा इनको मैंने पानी नहीं डाला। कि रैबिट्स यार पानी बहुत कम पीते हैं। उसकी वजह पता है क्या है? मैं इनको खाने में देता हूँ लूसन, तो लूसन में इटसेल्फ इतना ज़्यादा पानी होता है। एक मिनट रुक जाओ, कि इस वजह से इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती ज़्यादा पानी पीने की। तो ये एक अच्छी बात भी है एक हिसाब से देखी जाए तो, और एक हिसाब से देखी जाए तो बुरी बात भी है। और पानी के अलावा एक चीज़ इनको और रख देते हैं। एक मिनट रुके ज़रा, अटक जाओ यार। पानी के अलावा एक चीज़ और रख दी है मैंने, और वो है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। एक मिनट रुके। वो है मिक्स दाना, कि अगर इनके इसमें देर से आऊँ पहले मिक्स दाना डाल दूँ, वहाँ से फिर बताता हूँ आपको। इनको मिक्स दाना भी डाल दिया है। और ये वही फीमेल है जो दोबारा अंदर घुस गई है। इसने अंदर एक अलग शॉपर लेके गया है और बाकी फीमेल से अलग अंदर शॉपर लेके गया है। तो आज तो मैं इनको नहीं छेड़ूंगा, 4-5 दिन बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है। वो मुझे लग भी रही है कि पहले भी एक दफ़ा बच्चे दे चुकी है, वो शायद वही फीमेल हो। मिक्स दाना इनको डाल दिया है और अब वेट करते हैं क्या चीज़ निकल कर आती है। मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अच्छा रहे, क्योंकि इस दफ़ा मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा। अगर बच्चे सर्वाइव कर गए तो सही है, और अगर मुझे ऐसा लगा ना कि बच्चे दोबारा कोई परेशानी हो रही है तो हम इस बात को देख लेंगे। इनको लाए हुए तकरीबन 2-3 महीना हो गया। हमें टाइम का पता ही नहीं चलता, ये टाइम कितना जल्दी जा रहा है। और 3 महीने पहले हमारे तकरीबन 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1,10,000 हो जाएंगे जब तक ये वीडियो अपलोड होगी। वैसे तो 1,09,000 है आज, लेकिन जब तक ये वीडियो अपलोड होगी 1,10,000 हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने मुर्गियों के पास और इनकी भी ज़रा हाई लो लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पे एक काम करना था ना। पहले सबसे पहले तो दाने उठाने थे, सबसे पहले इनके अंडे उठाने थे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैंने कहा आपको दिखा दूँ। हमारे ये ब्रॉयलर माशाल्लाह से 50 दिन के हो गए हैं।
اور کیا کہتے ہیں صرف یہ 2 دانے بچے ہوئے ہیں, باقی سب تو سمجھ لیں نکل گئے. تو ایک بات میں نے بتانی تھی بھائی, لوگ ابھی بھی میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد بولتے ہیں ہمیں برائلر چاہیے. میں پوچھتا ہوں کیا کرو گے, کس ایج کے برائلر چاہیے؟ کہتے ہیں 4 مہینے کے برائلر چاہیے. میں کہتا ہوں کیا کرو گے؟ کہتے ہیں انڈوں کے لیے چاہیے. تو بھائی ظاہر سی بات ہے آپ کی فیلڈ نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا ہوگا, لیکن اب تو پتہ لگا لو نا یار. اب تو آپ کے سامنے ماشاء اللہ سے برڈز ہیں. یہ برائلر میٹ کے لیے ہوتا ہے, اس کی ایج ہوتی ہے تقریباً 2 مہینے 45 دن. یہ ہوتی ہیں لیئر, وائٹ لیئرس, یہ فارمی انڈے دیتی ہیں. جیسے کہ ان کے نیچے پڑے ہوئے میں آپ کو دکھاؤں نا, 1 2 3 4 برابر والے کیج میں دیکھیں 5 6 7 8 9 10, اور اس کے بالکل برابر میں دیکھیں اگر ہم تو 11 12 13 14, اس میں دیکھیں 15 16 17 18 انڈے پڑے ہوئے بھائی ماشاء اللہ سے. اتنے سارے انڈے دیتی ہیں یہ ماشاء اللہ. اور یہ 5 ایگس ہماری ہیں پرانی جاننے والی, ان کو جائیں گی, اور اس کے ساتھ جو ہیں کیا کہتے ہیں 3 ایک دوست کو جائیں گی. باقی سب ہم اپنے پاس انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں گے. اور ایک گیو اوے میں جائے گی. گیو اوے کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس بندے نے لاسٹ ویڈیو میں جو ہماری گیو اوے اپڈیٹ والی ویڈیو تھی اس کے اندر کمنٹ کیا, خالی انہیں کو گیو اوے جائے گا اور کسی کو نہیں جائے گا. اس کی میں نے وجہ بتا دی کہ یار بہت سارے ہو گئے تھے ریزلٹ, تو اس لیے کنفیوژن ہو رہی تھی. تو اسی لیے اب جو جائیں گے صرف 2 بندوں کو جائیں گے. تو یہ ایک اپڈیٹ تھی, میں نے کہا آپ کو بتا دوں پہلے, اور اس کے بعد ایڈجسٹ کرتے ہیں. اچھا میں ایک کام سوچ رہا تھا کہ ان کے انڈے اٹھا لیتا ہوں, پر اس سے پہلے میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ ان کے انڈے اٹھائیں گے ہم شام میں آ کے, کیونکہ یہاں پہ گندگی بہت زیادہ ہو رہی ہے, دکھ رہی ہے آپ کو. تو شام میں آ کے میں یہاں کی صفائی وغیرہ کر دیتا ہوں ایک دفعہ, جو ان کے لیے بھی اچھی ہو جائے, ہمارے لیے بھی اچھی ہو جائے, ہمارے لیے اس سینس میں اچھی ہو جائے کہ دیکھیں زیادہ گندگی نقصان دیتی ہے, اور ان کے لیے اس سینس میں اچھی ہو جائے کہ زیادہ فریش ایئر میں رہیں گے, اچھا رہے گا. تو ابھی تو روزہ ہے, عصر کا ٹائم ہو رہا ہے, تو ابھی نہیں کل شام میں میں آ کے یہاں کی ہلکی پھلکی صفائی کر دیتا ہوں اگر مجھے ٹائم مل گیا تو یہ والا کام بھی کر لیں گے, کیونکہ صفائی کرے ہوئے بہت سارے دن ہو گئے. تو ان کو ڈالتے ہیں ابھی فیڈ, اور اس کے بعد آپ کو دیتے ہیں ذرا ان کو آگے کی اپڈیٹ. پانی ختم ہوا تھا, میں نے ان کو ابھی بھی پانی ڈالا ہے, تو سارے کے سارے چوزے پانی کے اوپر دیکھ رہے ہیں کس طرح ٹوٹے ہوئے, سب چوزے پانی پہ ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں. اور ایک کیج میں نہیں, آپ کو ہر کیج میں ایسے ہی دکھے گا. اس والے کیج میں دیکھیں سب پانی پی رہے ہیں. ایک کام کرتے ہیں نا, بلکہ آج ابھی فیڈ نہیں ڈالتا, میں ان کو فیڈ ڈال دوں ابھی یا نہیں ڈالوں؟ ابھی فیڈ نہیں ڈالتا, میں شام میں آ کے ایک ہی دفعہ فیڈ ڈالتا ہوں. بلکہ کام کرتا ہوں خالی ان چیلی ملی کو فیڈ ڈال دیتا ہوں, باقیوں کو پھر آگے فیڈ ڈال دوں گا, ٹھیک ہے؟ ہاں جی, تو ان کو فیڈ ڈال دیں ذرا جلدی سے. جب چیلی ملی کو ڈال ہی رہے ہیں تو ہمارے بھوکے شیروں کو تو ڈالنا ضروری ہے, کہ یہ کھائیں گے نہیں تو کیا فائدہ. پہلے ان کو ڈال دیں. 1 منٹ کال ذرا ریسیو کر لیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. ہاں جی, کال اٹھا لیا. ابا کہہ رہے تھے خربوزہ لیتے ہوئے آنا, خربوزہ نہیں ہے گھر میں. یہ دیکھیے روزے ہیں نا یار, اب وہ میں نے آپ کو بتا دی, دیکھیے کتنی امپورٹنٹ بات بتا دی ہے میں نے آپ کو. آپ کا بھائی آپ کو صرف فارمنگ نہیں سکھا رہا, آپ کو جو نا گھر کے مسائل بھی سکھا رہا ہے. میں کہا چلے ٹھیک ہے, بس جاتے ہوئے لے کر آئیں گے ابھی. اچھا یار, فارمنگ کو لے کے تو نا میرے ذہن میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں. میں نے کہا تھا کہ ہم کچھ ایکسٹرا چیز ایڈ کریں گے, پھر میرے ذہن میں آیا کچھ ایکسٹرا چیز ایڈ کرنے سے اچھا ہم ایک کام کرتے ہیں نا. ہم نے جو پہلے پروجیکٹ سوچا تھا کہ ہم نے برائلر فارمنگ کرنی ہے, کیج فارمنگ, اور ساتھ میں ایک ویٹ مشین بھی لگانی ہے, تاکہ ہم اس کا ویٹ ڈیلی بیسس پہ یا پھر ایٹ لیسٹ ہر دوسرے دن تو اس کا کیلکولیٹ کر سکیں, تاکہ ہمیں اندازہ ہو نا کہ برائلر فارمنگ کیج میں فیزیبل ہے بھی یا نہیں ہے. کیج میں رہ تو لیتا ہے, یہ تو میں نے نوٹ کر لیا, کیج میں رہ کے 3 کلو پہنچ جاتا ہے, یہ بھی میں نے نوٹ کر لیا. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد کا کیا حساب کتاب ہے, یعنی کہ روزے کے بعد کس طرح کا حساب کتاب رہتا ہے. ایک کیج میں اور ڈالتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. کیونکہ اگر کیج کے اندر مارجن اچھا بن رہا ہے, فار ایگزامپل ابھی آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگی یہ بات کہ ایسا بھی ہوتا ہی نہیں ہوتا, تو اس کے لیے تو نا ذرا میں فیڈ ایڈجسٹ کر دوں. چلو بھائی فیڈ آ گئی تمہارے پاس. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے برائلرس کی. تو ایک ایشو آیا ہے, اور وہ ایشو یہ ہے کہ یار یہ جو برڈ دیکھ رہے ہو نا آپ, اچھا اس برڈ کی شروع سے ٹانگ میں چوٹ لگی ہوئی ہے تو اس کو تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ برڈز دیکھیں نا, یہ برڈز آپ کو فل سائز برائلر لگ رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے اچھے خاصے بڑے ہو گئے, گوشت بھی ان میں بڑا مناسب نکلا ہے. لیکن ان میں صرف ایک چھوٹا سا ایشو نکلا. وہ چھوٹا سا ایشو یہ نکلا کہ ان کے چیسٹ پہ اتنا گوشت نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. ہے گوشت ہے, سمجھ لیں کہ میں نے چربی بہت کم ہے, اور لیکن چیسٹ کی جو اس حساب سے گروتھ ہے نا وہ نہیں ہے. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی وجہ کہ میں نے ان کو 8 SPL دی ہے, ان کو فنیشر میں نے دی ہی نہیں ہے, ابھی صرف گروور فیڈ دی ہے. اس کا ریزن یہ تھا کہ میرے پاس یار اتنے زیادہ برڈس نہیں تھے, اس ٹائم پہ 25 تھے. اب 25 برڈس کے لیے میں ان کے لیے جو فیڈ لاتا ہوں نا مصری کے لیے, وہی فیڈ میں نے ان کو ڈال دی, ان کے لیے میں نے الگ سے فیڈ نہیں ڈالی, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ گروور
फिनिशर ना होने की वजह से इनमें चर्बी भी बहुत कम थी, बहुत कम चर्बी निकली, यानी कि 6 किलो में से सिर्फ 500 ग्राम या 600 ग्राम के करीब कचरा निकला। इतना कम कचरा, मुझे दुकान वाला कह रहा था कि क्या लेकर आए हो ये। तो एक वजह तो ये हो सकती है कि हमने इसको फिनिशर नहीं दिया, इस वजह से इसके चेस्ट पे इतना गोश्त नहीं आया और चर्बी भी कम आई। लेकिन एक वजह और हो सकती है, और वो वजह क्या है? वो वजह मुझे ये लग रही है पर्सनली कि ये जो बर्ड है ना, ये मुँह नीचे करके खा रहा है, ठीक है, इसको नीचे करके खाना चाहिए। लेकिन असूलन इसका जो मुंह है ना, यानी कि इसका जो खाना है वो इस स्पेस पे होना चाहिए। अगर इसका खाना इस स्पेस पर होता ना तो ये ऊपर से खाता, उसमें इसकी चेस्ट की एक्सरसाइज होती, इसके चेस्ट पे गोश्त आता, लेकिन नहीं आया। तो अभी मैं इस चीज़ को मैंने फाइनलाइज़ नहीं किया कि इसकी वजह क्या हो सकती है। इसकी वजह हमारी मैनेजमेंट है, यानी कि ये फीड के बर्तन हैं हमारे, या फिर हमारी फीड का इशू है कि फीड मैंने गलत इस्तेमाल करी है। तो इस लिए खाली एक कंप्लीट प्रैक्टिकल करेंगे और अंदाज़ा करेंगे कि क्या वजूहत हो सकती हैं। यहाँ पे वो प्रैक्टिकल इसलिए सक्सेसफुल नहीं रहा कि आप देख रहे हो ना यहाँ पे और भी बर्ड्स हैं। तो सपोज़ करते हैं कि उनको मैंने फीड डाली 1 किलो, ठीक है, अब मैंने 1 किलो नोट कर ली, इन्होंने फीड छोड़ दी। अब जो नीचे डाकू घूम रहे हैं ना, इन डाकुओं ने उसकी 1 किलो फीड खा ली, तो फिर फ़ायदा ही नहीं हुआ ना हमारा। तो हमारा तो प्रैक्टिकल फारिग गया कि हमें पता ही नहीं लगा कन्वर्जन कितना आया। तो इसलिए मैंने सोचा है कि एक अलग से केज बनेगा, इसमें 3 से 4 पोर्शंस होंगे, वो बिल्कुल सेपरेट होगा सबसे, और वहाँ पे सिर्फ ये पलेंगे और इनकी हम कैलकुलेशन लेंगे कि इधर बाइबल और नॉट के हम लोग इस टाइम पे फार्मिंग कर रहे हैं वो मुनासिब है भी या नहीं है। और अगर केज फार्मिंग सक्सेसफुल रही ना तो बहुत मज़ेदार वाला काम होने वाला है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था ना एक छत का काम हो रहा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्लान था, पर सम हाउस को हमने डिले कर दिया किसी वजूहत की बिना पर। इस तरह के फ्लैट्स बने हुए इसके बिल्कुल पीछे, और उनकी जो है ना छत अवेलेबल है। लेकिन अभी इशू क्या था? इशू सारा ये था कि ये छत जो थी ना, ये एक ख़ास किस्म की हमारी पार्टी है, आप गैस कर लें वो कौन सी पार्टी है, सियासी पार्टी है बेसिकली, और उनके हाथ में ही छत थी, वो लोग बेच रहे थे पेपर से, पर मेरा जो ना कुछ दिल नहीं माना उसकी तरफ लेने का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ी थी, तकरीबन 25-30 लाख रुपए की छत थी वो। और चलो इन्वेस्टमेंट बंदा कर लेता, मसला नहीं है, लेकिन जगह भी तो ऐसी हो ना कि कल को हमारे पास वो रहे, इसलिए उसको हमने थोड़ा सा डिले कर दिया। खैर वीडियो लंबी हो रही है, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे शाम में आते हैं, घर की चीज़ों का काम करके उसके बाद आपको यहाँ को आगे की अपडेट देते हैं, ठीक है भाई? तो चलिए हम निकलते हैं ज़रा जल्दी से। अच्छा भाई, आ गए यहाँ पे, और मैंने आपको कहा था कि शाम में इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे, असर का टाइम हो रहा था उस टाइम पे, तो जल्दी जल्दी निकल गए। और अभी थोड़ी सी देर हो गई आने में, क्योंकि दो चार काम थे। पर अभी जो है ना, एक भाई नीचे खड़े हुए, उनको मुर्गियाँ देनी है, तो पहले मैं पकड़ के उनको मुर्गियाँ देता हूँ, और उसके बाद आपको दोनों फिर आगे की अपडेट बताता हूँ क्या प्लान है, क्या करना है। सही है? अच्छा जी यार, क्या कहते हैं, मुर्गियाँ जो देनी थी ना, मैंने आपको बताया कि 4 के करीब देनी थी टोटल, और इनको तो ना एक एक करके पकड़ना शुरू कर दिया था मैंने। और शुरू में तो ना समझ भी नहीं आ रही थी कौन सी लो यानी कि, तो फिर मैं सिंपली करता ये हूँ कि छाँट के किसी को नहीं देता हूँ, सिंपल एक एक केज से निकाल के दे देता हूँ। उसमें फ़ायदा ये होता है कि ना अच्छी मुर्गी ना बुरी मुर्गी, क्योंकि सारी की सारी अच्छी हैं। और जिस बंदे ने सेल आउट किया था ना, मैं सोच रहा हूँ उसका वॉइस नोट सेंड कर दूँ, उसका मुझे मैसेज आया कि इतनी बेहतरीन मुर्गियाँ आपने दी हैं कि उन्होंने आते ही एक अंडा दे दिया, वरना ये हफ्ता 10 दिन ले लेती हैं। तो मुझे पता है मुर्गियाँ ओवरऑल बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, तो इसलिए तो कोई मसले वाली बात नहीं बनी अभी तक कि किसी को कोई इशू हुआ हो मेरी मुर्गियों से। अच्छा जी भाई, 4 मुर्गियाँ हैं इसके अंदर, और आपको दिखाने का रीज़न ये नहीं है कि यार जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिलहाल देर हो गई है। वो बेचारे वैसे ही तो ना तकरीबन आधे घंटे से खड़े हैं, उनको मैंने कहा था यार मुझे आने में 1 घंटा लगेगा, वो आधे घंटे में आ गए, कह रहे हम आपकी जगह पे खड़े हुए। मैं कहा अब तो आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, कि मुझे थोड़ी सी देर लग जाएगी यहाँ पे आने में। तो ये मुर्गियाँ पहले इनको पकड़ा दें सुकून से, फिर उसके बाद आगे का व्लॉग कंटिन्यू भी करते हैं और आपको सिचुएशन बताते हैं क्या चल रही है, ठीक है? भाई नीचे खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, जो ब्लू सूट में आपको दिख रहा है ना बंदा, दूसरा उसके साथ बाइक पर बंदा है, उनका शायद कज़न है या भाई है, पता नहीं कौन है। और डब्बा इसके पास ही अपना लाया था खुद ही, फिर अपने डब्बे में डाल के लेके जाऊँगा। मैंने कहा मर्जी आपकी, मुझे तो कोई इशू नहीं है, आप जैसे लेके जाना चाहो। तो देखते हैं, ज़रा इनको पकड़ाते हैं जल्दी जल्दी से, उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, मुर्गियाँ इनको मिल गई हैं, और ये एक एक करके जो ना क्रेट में से उसमें निकालेंगे। तो ये आ गई एक मुर्गी, और इसके साथ देखते हैं कितनी डालेंगे। ये एक आ गई है, और मैंने जिस तरह खोल के रखी हुई है ना, अकलमंद आती हूँ ना, अगर एक मुर्गी भागी ना फिर इनकी रोड पे लग जाएंगी दौड़े। ये आ गई 2 मुर्गियाँ, 3 हो गई, अभी देखते हैं कितनी लेके, यानी कि 3 हो गई ना, अभी चौथी आ रही है। यार कितना परफेक्ट किस्म का जूम है, आप ये देखो। मैं इस वक्त कहाँ पे खड़ा हूँ, भाई चौथी डालते फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कितना ऊपर हूँ इनसे। ये चौथी इन्होंने डाली, और ये देखें आप, ये 10x जूम भी कितना अच्छा है, यानी कि अभी हम रोड पे 4थे फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ,
اور چوتھے فلور سے ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں نا باکس کے اندر آ گئی ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کیا کرے گا. میرے خیال سے پیسوں کے لیے کال کرے گا یہ. میں اس کو بول دیتا ہوں کہ پیسے کیسے کرنے ہیں, رکیں ذرا. یار صفائی کرنی تھی یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, پر مسئلہ سارا یہ ہے کہ یار 2 بج گئے, مجھے آنے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی ہے. کرکٹ بھی بچوں کا اینڈ ہو چکا ہے تقریباً, تو میں نے کہا بہتر ہے کہ کل پہ رکھ لیتے ہیں. آج تھوڑی سی چھٹی کر لیتے ہیں کیونکہ نا تھکن بہت ہو جائے گی. ویسی نیند اتنی آ رہی ہے, اور گھر جا کے ابھی چوزوں کا کام بھی دیکھنا. پتہ لگے میں یہاں سے کام میں اتنا زیادہ تھک جاؤں نا کہ گھر جا کے پھر وہ کام ہی نہ ہو سکے. تو کام کرتے بھائی, آج چھوڑ دیتے ہیں یہ والا صفائی والا کام. بس دانہ پانی میں کرتا ہوں, ان کو نکلتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کل پہ اس کو رکھ لیں گے, ٹھیک ہے. تو ابھی جلدی جلدی سے اس کو اٹھا کے صفائی یعنی کہ صرف دانہ پانی کرتا ہوں میں, اور اس کے بعد الوداع کہتے ہیں ان کو, صحیح ہے. اچھا فیڈ جو ڈل رہی تھی نا ان کو, وہ زیادہ نہیں ڈل رہی ہے فیڈ. ان کو دن میں کبھی 2 ٹائم ڈالتا ہوں, کبھی 1 ٹائم ڈالتا ہوں, کوئی فکس نہیں ہے. میں نے آپ کو اس کا ریزن بتا دیا کہ رمضانوں میں ان کو ہم نے تیار نہیں کرنا, ان کو تیار کرنا ہے ہم نے رمضانوں کے بعد, تاکہ جو نا مارکیٹ تھوڑی سی بہتر ہو جائے گا. ایک دم رمضان میں تیار ہو گیا نا یہ, تو پھر یہ مارکیٹ میں کوئی دم ہے نہیں آج کل. ویسی مارکیٹ بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے. یہ 1-2 مہینے تو نا ہمارے کام کے مندے کے گزرتے ہیں, اس لیے ہم سکون سے گزارتے ہیں. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ کتنا چوزا بھرا ہوا ہوتا تھا. ابھی بس سکون سے چلیں گے. میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ اس کی سینس کیا ہے, کہ برے ٹائم سے بچانے کے لیے, یعنی کہ اچھا ٹائم کا ویٹ کرنے کے لیے ہمیں اس ٹائم پہ تھوڑا سا کام کو سلو ڈاؤن کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ادروائز وہ اچھا خاصا نقصان بھاری پڑ جاتا ہے, ایک پریشر ہو جاتا ہے. پھر سب سے بڑی بات بھائی رمضان ہے, تو رمضانوں میں زیادہ اگر اس پہ ٹائم لگاتی ہو تو پھر باقی چیزیں کیسی ہوں گی, تو اس لیے سلو چلیں گے. اچھا بھائی فیڈ ڈال دی ہے اور بڑے بوجھل دل سے ڈالی ہے, پر خیر کام کو نپٹانے والی کرتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو ابھی ان کو فیڈ وغیرہ ڈال دی ہے, کل ان کو کچھ سیل ویل کو بھی کرتا ہوں میں, ہلکا پھلکا بٹس کو سیل کرتا ہوں کہ تھوڑے بہت ہلکے ہو جائیں. اور یہ سارے بٹس جو ہے نا ان کی بھی کوئی نہ کوئی پراپر سیٹنگ کرتے ہیں. ابھی انڈے کلیکٹ کرنے تھے, پر مجھے ابھی جلدی نکلنا پڑے گا کیونکہ یار ایک چھوٹا سا کام ہے, اور میں نے آپ کو بتایا گھر کے اوپر دانہ بھی ڈالنا ہے. تو وہ والا کام کرتے ہیں اور آج جو ہے نا اس کو جلدی پیک اپ کرتے ہیں. پیک اپ تو نہیں کرتا, آج جلدی اس کو اینڈ کرتے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ 1-2 دن کے اندر پھر یہاں پہ ایک پراپر اپڈیٹ ریکارڈ کریں گے. کل کی تاریخ میں کرتے ہیں, کوشش کر کے صفائی کر لیں. آج تو دینا دل تھوڑا ڈاؤن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے بھائی. تو چلتے ہیں, نکلتے ہیں گھر کی طرف اور کل کو اس پہ رکھتے ہیں, صحیح ہے. انڈے اچھے خاصے پڑے ہوئے, اور میں انڈوں کو سوچ رہا تھا کہ ابھی کیا کروں. اب کل سوچتے ہیں ان کا کیا کرنا ہے. ایک بھائی نے مجھے کہا تھا کہ ان کو سیل کر دو, تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. بلکہ کسی کو چاہیے تو وہ کانٹیکٹ کرے بھائی, واٹس ایپ مجھے میسج کرے. ان شاء اللہ تعالیٰ انڈے اس کو مل جائیں گے. بہت سارے انڈے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس یار, یہاں پر بھی پڑے ہوئے ہیں, یہاں پر بھی پڑے ہوئے ہیں. تو کسی کو چاہیے تو مارکیٹ ریٹ سے 2 روپے کم دے دیں بھلے انڈے کے, اور اس حساب سے لے جائے. جو بھی مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے اس سے 2 روپے کم دے دیں, کوئی ایشو نہیں ہے. 3 روپے کم دے دیں بس. اور بتائیں اچھے خاصے انڈے ہوں گے میرے حساب سے. کتنے ہوں گے یہ ٹوٹل ہوں گے سارے کے سارے کچھ 4-5 درجن ہوں گے, زیادہ نہیں ہوں گے. تو جس کو بھی چاہیے نا وہ کانٹیکٹ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر اس کو یہ انڈے تھما دیں گے ہم, اور پھر وہ اپنے حساب سے لے جائے. تو چلے ہم چلتے ہیں ذرا آگے کی طرف, اور اس کے بعد آپ کو آگے کی اپڈیٹ دیتے ہیں. اچھا بھائی اس والے کام سے تو نپٹ گئے ہم, اور بڑی دیر بے دلی سے کر رہا ہے. خیر ان کے پاس آ گئے ماشاء اللہ سے, اور میں آپ کو کہانی سناتا ہوں ان کو دانہ ڈالنے سے پہلے, ٹھیک ہے. اور کہانی کچھ یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ یہ چوزے جو تھے نا, اگر آپ 3 سے 4 دن پرانی ویڈیوز دیکھو تو ان چوزوں کی جو کنڈیشن تھی نا وہ تھوڑی نہیں بہت زیادہ خراب تھی. عجیب ڈاؤن سے ہو رہے تھے, عجیب سے ہو رے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یار جب سے یہ جلے تھے نا, تو اس جگہ پہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ ویرانگی یا پھر ایک منحوسیت, کہنا تو بس غلط ورڈ ہو جائے گا, لیکن ایک جو نا ویرانگی سی آ گئی تھی. تو میرا اپنا بھی تو نا دل نہیں کر رہا تھا یہاں پہ کام کرنے کا, اور میں کوئی خاص ان پہ توجہ نہیں دے رہا تھا. اس کا سب سے بڑا ایشو کیا ہوا, چوزے تھوڑے سے ڈاؤن ہو گئے اور گروتھ ان کی طرح تھوڑی سی اسٹک ہو گئی. لیکن واپسی آ گئے ہم, اور مشکل سے 3 دن کی محنت ہوئی ہے ان کے اوپر. اور آپ آج کی ویڈیو دیکھو اور 3 سے 4 دن پرانی ویڈیو دیکھو ان کی, آپ کو اندازہ ہو جائے گا یار کہ کتنے زیادہ فریش ہو گئے ماشاء اللہ سے, اور کتنے زیادہ جسے کہتے ہیں نا ہیلدی ہو گئے. تھوڑی سی محنت کے اوپر, زیادہ محنت بھی نہیں کری اور کوئی خاص کام بھی نہیں کیا, بس ہلکی پھلکی سی صفائی کری, فیڈ کا خیال کرا, پانی کا خیال کرا, تھوڑے سے میڈیسن ان کی چینج کری, تھوڑے بہت جو مسائل تھے وہ چینج کرے, اور اس کے بعد الحمدللہ سیٹ ہیں یہ. تو یہ چیز ملتی ہے آپ کو ایکسپیرینس سے یا کسی کی گائیڈ لائن سے. فار ایگزامپل اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی بندہ ہوتا ہے وہ مجھے شیئر کرتا ہے کہ اس کی فارم کی سچویشن ہے, تو اس سے میں کچھ سوال کرتا ہوں. جو کنسلٹیشن میں یہ کورس پرچیز کر آتے ہیں ان سے ہمیشہ میرا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ بھائی ان سے میں کچھ سوال کرتا ہوں, اور سوال کرنے کے بعد ان کو مشورہ دیتا ہوں, اور ایگزیکٹلی 3 سے 4 دن کے بعد ان کی جو فارم کی جو سچویشن ہوتی ہے نا وہ بہتر ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فلاگ شروع سے میرے اپنے ہاتھ کا ہے, اور مجھے اس فلاگ کے بارے میں اچھا خاصا پتہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. دیکھیں بڑا بول نہیں بولتا, بڑا بول بولنا تھوڑی خطرناک بات ہو جاتی ہے. ابھی دیکھا نا ہمیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے یہاں پہ. بڑا بول تو الحمدللہ کبھی نہیں بولتے, جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن تھوڑا بہت اگر آپ کو آئیڈیا ہے نا چیزوں کا, تھوڑا بہت جسے کہتے ہیں, تو آپ بہت اچھے طریقے سے فارمنگ کر سکتے ہیں. اور یقین کریں اتنی اچھی کر سکتے ہیں کہ فارمنگ سے پروفیٹیبل کام دینا شاید آپ کو نہ لگے.
کیونکہ جہاں پہ ایک بندہ برڈ پال رہا ہے سب کے پاس اتنی زیادہ ویٹ میں بھی ایشو آ رہے ہیں, سب چیزوں میں ایشو آ رہے ہیں, لیکن ایک دوسرا بندہ پال رہا ہے جس کے پاس ویٹ بھی اچھا آ رہا ہے, اس کے پاس موٹیلٹی بھی کم ہے, یہ ساری چیزیں, تو پھر وہ تو پروفیٹیبل ہوا نا, وہ تو سب سے اچھا ہوا. پھر بھلے ریٹ اوپر نیچے ہو, وہ تو اپنی کنڈیشن سے اچھا کھڑا ہوا ہے. مارکیٹ میں بھلے موٹیلٹی 8-10% ہو رہی ہے, لیکن اس کے پاس تو 2% ہے, تو وہ تو پروفیٹیبل ہے. تو یہ ساری سچویشن ہوتی ہے جس سے آپ اچھی طریقے سے فارمنگ کر سکتے ہیں. خیر, ان کو ہم فیڈ ڈالتے ہیں, اور فیڈ ڈالنے کے بعد انڈے والی مرغیوں کے پاس چلتے ہیں, ان سے بھی ذرا ہائی ہیلو کرتے ہیں, پھر آج کی ویڈیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو ان کو فیڈ جو ڈالی تھی نا بھائی, وہ بھی ان کو بھی سمجھ لیں, ان کو تو 2 سے 3 ٹائم ڈل رہی ہے, کیونکہ چھوٹا چوزا ہے تو ان کی کیئر بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. ابھی سمجھ لیں کیا ایج ہو گئی ہے اس کی, تقریباً 10 سے 11 دن ہو گئی ہے, اور اس میں 2-3 دفعہ اسٹریس بھی آ چکا ہے, تو اس لیے اس کی کیئر تھوڑی سی زیادہ کرنی پڑے گی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ دیکھیں گے, اللہ نے چاہا تو اتوار پیر تک یہ سیل آؤٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد نئے فلاگ کی تیاری کریں گے ہم, اور اس کے بعد ساری کی ساری چیزیں ایک ایک کر کے پلان کریں گے. تو چلتی رہیں گی چیزیں, نئے فلاگ آئے گا جائے گا, یہ سب چلتا رہے گا. یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ایک ہی فلاگ دکھا کے آپ کو بولیں گے بس اب بہت ہو گیا. چیزیں چلتی ہی رہتی ہیں الحمدللہ. اچھا جی, ووٹ کہہ رہا ہوں, میرے ذہن میں ووٹ چل رہے تھے. تو فیڈ ڈال دی ان کو اچھے سے, اور اب جو ہے کیا کہتے ہیں, اب دیکھ رہے ہو آپ کتنا پھیلا ہوا ہے چوزا. پہلے چوزا صرف کونے میں پھیلا ہوا آپ کو دکھتا تھا, پر اب الحمدللہ تھنگس بیکم, کہتے ہیں نا تھنگس بیکم کنٹرولڈ. تو وہ والا سین ہے کہ اب چیزیں جو ہے نا وہ کافی حد تک کنٹرولڈ ہو چکی ہیں, اور چوزے کی ہیلتھ آپ کو کافی حد تک اچھی لگ رہی ہوگی. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چوزا جلدی سیل آؤٹ ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو, اور اس کے بعد نئے چوزے کی تیاری ہوگی. اور نئے چوزے پہ میں نے ایک سیریز سوچی ہے بنانے کی, اور وہ سیریز کچھ اس طرح کی ہوگی, وہ یوٹیوب پر نہیں ہوگی, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ انسٹاگرام پر ہوگی, اور وہ ہوگی شارٹس کے اندر, منی ولاگس کی صورت میں. اب میں سے بہت سارے لوگوں نے منی ولاگس دیکھے ہوں گے, اور میرا بھی یار چینل جو چلا ہے نا, اس میں منی ولاگ میں کہتا ہوں کہ 98% اپنی امپورٹنس رکھتے ہیں, کہ جو شارٹس بناتا ہوں میں اس کے تھرو بنی ہے کہانی. تو اس دفعہ سے دل کر رہا ہے کہ چلیں ایک پلیٹ فارم پہ جب بن گئی ہے تو ایک نئے پلیٹ فارم پہ ٹرائی کرتے ہیں, اور وہ نیا پلیٹ فارم ہونے والا ہے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک. تو اب جو پلان ہے نا اگلا, دیکھیں یوٹیوب پہ 100 کے ہوگا, اٹس اوکے, مزہ آ رہا ہے, صحیح ہے. بس اب باقی پلیٹ فارم پہ بھی تھوڑا سی گروتھ آ جائے نا تو اچھا لگے گا. خیر, فیس بک پہ بھی اچھی گروتھ ہے, فیس بک پہ بھی کچھ 40,000 کے قریب ہونے والے ہیں, تو وہ بھی ایک مناسب ہے, لیکن باقی پلیٹ فارم پہ بھی تھوڑا سے ہو جائے گا نا تو ایک اچھا سا مزہ آ جائے گا. تو چلیں بھائی, انڈے والی مرغیوں کو فیڈ ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد آج کی ویڈیو کرتے ہیں ختم. ٹھیک ہے, چلو 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 ان کو ڈالو فیڈ. اچھا جی, السلام علیکم مرغیوں, کیسی ہیں آپ لوگ, خیریت سے ہیں؟ یہ آ گئی یہ ان کو فیڈ, اور یہ ڈال دیتے ہیں ان کو فیڈ. یار کل ان کی طرح میں صفائی کرتا ہوں, کل کا ایک دن ذرا نکال کے انہیں کی تھوڑی سی خدمت کرتے ہیں. بہت دن ہو گئے مصروفیت کے ساتھ ساتھ, اور یہ بھی ہماری طرح ناراض ہو رہی ہے. دیکھ رہے ہیں زمین کتنی گندی ہو رہی ہے. ایک تو نا فارمنگ کے اندر ہمارا 50% کام کیا ہوتا ہے, صرف صفائی کرنا ہوتا ہے بس. باقی 40-50% باقی چیزیں ہوتی ہیں, 50% صرف صفائی کرنا ہے. تو ابھی جو ہے پلان وہ یہ ہے کہ ابھی انڈے دکھاتا ہوں وہ کتنے پڑے ہوئے ہیں, 2, 2, 4, 2, 6 انڈے یہاں پڑے ہوئے ہیں, اور 3 انڈے اوپر پڑے ہوئے ہیں. اور انڈے کس طرح پیئرز میں پڑے ہوئے ہیں, آئے ہوں گے وہ ایسے دھکے کھا کے ادھر آ گئے. تو 4 مرغیاں ہیں, 1.5 دن کے انڈے, 2 دن کے انڈے سمجھے, 1.5 سے 2 دن کے انڈے. تو اس طرح 2 مرغیوں نے 3 انڈے دیے ہوئے ہیں, اور ان 4 مرغیوں نے کتنے دیے ہوئے ہیں, 6 انڈے دیے ہوئے ہیں. تو مناسب انڈے اچھے آ رہے ہیں میرے حساب سے, تو بہت زیادہ مناسب آ رہے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان میں سے جو نا 2 یا 3 مرغیاں میں نے سیل آؤٹ کرنی ہے بس. باقی جو نا یہاں پہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ہم نیا برڈ شفٹ کرنے والے, تو آپ میں سے بہت سارے لوگ گیس کر چکے تھے کیا شفٹ کرنے والے ہم, تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا. تو بس بھائی آج کی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کر دیتے ہیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے, اور اگر کوئی ہم سے پولٹری فارمنگ سیکھنا چاہتا ہے تو ہماری پولٹری فارمنگ بہت ہی مناسب قیمت کے اوپر ہم پولٹری فارمنگ ڈیٹیل میں گائڈ کرتے ہیں. یعنی کہ پولٹری فارمنگ کا ایک ہمارا کمپلیٹ کورس ہے جس کی فیس ہم نے رکھی ہوئی ہے 2500 روپیز. ایکچوئل فیس 4000 تھی, اس کے ڈسکاؤنٹڈ پرائس 2500 روپیز ہے. اور کورس اس طریقے سے ہے کہ کورس میں ہم نے ساری ڈیٹیل گائڈ دی ہوئی ہے, ساتھ ساتھ ہماری کنسلٹیشن بھی ہوتی ہے. اور کنسلٹیشن ان لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی جو فارمنگ کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں جو فارمنگ کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے نا وہ اسپیشلی 6 سال کا ہو چکا ہے, اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی جو ہے نا فارمنگ کی ہی ہے. تو بس ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, اور اپنا بھی خیال رکھے گا, اپنے عیال کا بھی خیال رکھے گا. اگر زندگی رہی تو کل ہی ملیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, اور جیسی بھی ویڈیو لگی ہو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. آپ لوگوں کے کمنٹ سے جسے کہتے ہیں نا صحیح وہ ملتی ہے, موٹیویشن ملتی ہے ویڈیوز بنانے کی. تو ملتے ہیں کل, 4تھی دفعہ بول رہا ہوں کہ ملتے ہیں ہم. تو بس اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے, السلام علیکم.